جمہوریت کو ہر حال میں بچانا، جمہوریت کو ہر حال میں مضبوط کرنا، جمہوریت کو ہر حال میں زندہ رکھنا، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے فیڈرلزم کو بچانا، مضبوط کرنا، اس ذمہ داری سے بھی ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے جس کو ایک یونین آف اسٹیٹس، ایک ریاستوں کا جوڑ نہ صرف کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، بلکہ آئینی طور اس چیز کو تسلیم کی جاتی ہے۔ تو آج کے موقع پہ جب ہم فیڈرلزم کی بات کرتے ہیں، اس فیڈرلزم کو مضبوط کرنا ہم جموں کشمیر سے شروع کریں، ہم سے جو چھینا گیا ہمیں وہ واپس لوٹا دیا جائے، تاکہ واقعی یہ فیڈرلزم، یہ پہچان، یہ صرف لفظوں میں نہ رہے، اس کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ لیکن فیڈرلزم کو مضبوط کرنا صرف ایک ریاست، ایک یوٹی کو ریاست بنانا نہیں، بلکہ ریاستوں کو مضبوط بنانا، اس ملک کی تمام ریاستوں کو مضبوط بنانا ہی فیڈرلزم کو دوبارہ جنم دینا اور فیڈرلزم کو ٹھیک رکھنا ہے۔ ریاستوں کے معاملوں میں جب مرکزی ایجنسیاں دخل دینا شروع کرتی ہیں تو فیڈرلزم کو نقصان ہوتا ہے۔ جب ریاست کی طاقتیں، ریاست کے پاورز وہ ایروڈ کی جاتی ہیں، ان کو کھوکھلا کیا جاتا ہے تو فیڈرلزم کو نقصان ہوتا ہے۔ جب ریاست کو دی گئی پاورز ان میں سینٹرل ایجنسیز کا استعمال کیا جاتا ہے، فیڈرلزم کو نقصان ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ اکثر بیشتر ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے دنوں جو اس ملک کے نوجوانوں کے طرف سے احتجاج ہوا، جو پروٹیسٹ ہوا، جو دلی کی سڑکوں پہ ہم نے دیکھا، جو جنتر منتر میں دیکھا، وہ اسی بات کا نتیجہ تھا۔ ہمارے فیڈرل سٹرکچر کے تحت ایجوکیشن اور ہیلتھ دونوں چیزیں جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری تھی، ریاست کی ذمہ داری ہے بھی، لیکن امتحان کا سلسلہ بدلا گیا۔ نیٹ اور این ای ٹی جو ہے، یہ جے ای ای، یہ امتحان جو ہے یہ بنائے گئے، اور ریاستوں کو جو حق تھا میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ کالجز میں ایڈمیشن دینے کا، وہ حق ان سے لیا گیا۔ نتیجہ یہ دلی میں اسی سلسلے کے خلاف احتجاج اور آندولن۔ نیشنل انسٹیٹیوشنز کے لیے نیشنل امتحان بالکل جائز، چاہے وہ آئی آئی ٹی ہو، چاہے آئی آئی ایم ہو، چاہے این آئی ایف ٹی ہو، چاہے کوئی اور نیشنل انسٹیٹیوشن ہو، نیشنل انسٹیٹیوشن کے لیے نیشنل امتحان بالکل صحیح۔ لیکن جو ریاست کی انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ریاست کے اپنے تعلیمی ادارے ہیں، ان کو اپنا حق رہنا چاہیے وہاں پہ امتحان اور ایڈمیشن دلوانے کا۔ جموں کشمیر میں بھی کچھ سال پہلے اسی طرح ہمارے بچوں کو مجبوراً سڑکوں پہ آنا پڑا، کیونکہ ہمارے ریکروٹمنٹ کے سلسلے میں کچھ گھپلا ہوا تھا، ریکروٹمنٹ کے سلسلے میں کچھ الزام لگے تھے، جس کے بنیاد پہ انکوائری ہوئی اور اس کو درست کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کے اوپر یا کسی نظام کے اوپر اعتبار ہٹانا جو ہے وہ منٹوں کا کھیل ہے، اعتبار دوبارہ قائم کرنے میں سالوں سال لگتے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ جموں کشمیر میں چاہے وہ ایڈمیشن کا سلسلہ ہو، چاہے ریکروٹمنٹ کا سلسلہ ہو، وہ صاف شفاف ہو، وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، وہ میرٹ بیسڈ ہو، اور وہی لوگ لگیں جن کو اس نوکری کا یا اس سیٹ کا حق ہے۔